کیس کے اندر آپ سکھر نیب میں آپ کی پیشیاں چل رہی ہیں. چلیں آپ کو کاغذوں میں کسی نے نہ بتایا ہو، لیکن بچل راہ پوٹرو صاحب آپ کے ساتھ نیب سکھر میں پیش ہو رہے ہیں، ان پہ انکوائری چل رہی ہے. اور اس کے علاوہ جام خان شوروں کے اوپر جو ریفرنس بنا ہے اس کے اندر بھی بچل راہ پوٹرو ملزم ہے کہ زمینوں کے فراڈ میں بچل راہ پوٹرو نے فورجری کی. مطلب جو ریفرنس داخل ہوا اس میں بچل راہ پوٹرو موجود ہے، اس کی 19 سے 20 میں پروموشن کر دی جاتی ہے. 19 گریڈ سے 20 گریڈ میں اس کی پروموشن کر دی جاتی ہے بچل راہ پوٹرو صاحب کی، جس پہ نیب کا کیس بھی ہے. اور یہ ہائی کورٹ کی وائلیشن ہے. ہاں، وزیر اعلیٰ صاحب کے اوپر ان کیسز کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ بنتا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں چیف سیکرٹری صاحب اور جو بورڈ ممبران ہیں کہ آپ اس کے علاوہ بھی بہت ساری تفصیل ہے. اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں بھی خلاف ضابطہ کئی لوگوں کو پروموشن دی گئی ہے، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے اریگیشن ڈپارٹمنٹ، اس پہ بعد میں بات ہوگی، لیکن ان کو پروموٹ انہوں نے کر دیا ہے. تیسرا اعجاز شاہ صاحب جن کے لیے خصوصی ایک قانون، سی ایم صاحب کے بہنوئی اعجاز شاہ صاحب جن کے لیے ایک قانون پاس کرایا گیا تھا 2017 میں کہ جی ایک اس سے اسمبلی، میں جو کہتا ہوں یہ اسمبلی جو ہے یہ غیر قانونی کاموں کے لیے پاس ہوتی ہے. جو ایکٹ عوامی بھلائی کے ہوتے ہیں ان پہ عمل نہیں ہوتا. آٹو سرنج کا ایکٹ تھا، عمل نہیں ہوا، سارے سندھ میں ایڈ پھیلتی جا رہی، آٹو سرنج نہیں آئی. اس کے علاوہ ایجوکیشن فار آل، تمام بچوں کے لیے تعلیم کا ایکٹ تھا، اس پہ عمل نہیں ہوا. 60 لاکھ بچے باہر ہیں. عمل بل آیا، ابھی آپ نے دیکھا شازیہ سولنگی کو ہم نے تڑپتے ہوئے دیکھا، اس پہ عمل نہیں ہوا. لیکن عمل کس پہ ہوتا ہے؟ عمل ہوتا ہے جو ایک قانون انہوں نے بنایا کراچی منڈے 17 اکتوبر کو بنا پروونشل اسمبلی آف سندھ کے اندر، دا سندھ سیکٹ امپلائیز ری اسٹیٹمنٹ ایکٹ 2016. سیکٹ امپلائیز ری اسٹیٹمنٹ ایکٹ 2016 سندھ اسمبلی سے قانون پاس کرایا گیا. چونکہ ان کے بہنوئی اعجاز شاہ صاحب جو 99 میں کرپشن کے کیسز کے اندر وہ ملک سے چلے گئے تھے، ان کے اوپر چارجز تھے، نیب دونوں ایکٹیو تھی. اس کے بعد ان کی گورنمنٹ آتی ہے 2008 میں، وہ واپس آتے ہیں. 2008 میں واپس آنے کے بعد تمام ایک منسٹریل کمیٹی بنائی جاتی ہے. منسٹریل کمیٹی کے اندر ان کو بحال کیا جاتا ہے. اس کے بعد ایک صاحب ان کے خلاف کورٹ میں چلے جاتے ہیں، جیسے فرید دایو کو جا کے انہوں نے وہ لگا دیا، پرنسپل لگا دیا، جس نے مرزا وہاب صاحب پہ کیس کیا ہوا تھا، سپریم کورٹ میں خاموش کر دیا. اسی طریقے سے جب ان پہ ایک صاحب کیس کرتے ہیں انہیں کمٹمنٹ دے کے، لالی پاپ دے کے، پروموشن دے کے چپ کرا دیا جاتا ہے. جو ری اسٹیٹمنٹ کا جنہوں نے کرپشن پہ نکلے تھے، چوری پہ نکلے تھے، سینہ زوری پہ نکلے تھے، مس کنڈکٹ پہ باہر نکلے تھے، ان کو بحال کر دیا جاتا ہے اور اس کے لیے سندھ اسمبلی کا مس یوز کیا جاتا ہے. اور میں کہنا چاہتا ہوں اس کیس کے خلاف جس کو جو انہوں نے ایکٹ بنایا تھا، انشاءاللہ ہم اس میں سپریم کورٹ میں جائیں گے. اس لیے جائیں گے کہ 3 ایکٹ اس سے پہلے سپریم کورٹ کے ججمنٹ، جو جسٹس امیر مسلم ہانی کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے اندر سندھ اسمبلی کے 3 ایکٹ فارغ ہو چکے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں ہم سب کو ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے کہ وہ سندھ اسمبلی جس نے ایک پاکستان کی قرارداد پیش کی گئی تھی، اس سندھ اسمبلی کی قانون سازی کو سپریم کورٹ اڑا رہا ہے. اور جسٹس امیر مسلم ہانی نے اپنے فیصلے میں کون سے کیسز اڑا دیے تھے، جو ایکٹ بنے تھے. یہ ایکٹ میرے پاس پڑے ہوئے ہیں جو انہوں نے ذاتی طور پر لوگوں کو اللیگل پروموشن دینے کے لیے بنائے تھے، وہ سپریم کورٹ اڑا چکا ہے. وہ ایکٹ تھا جی سندھ سول سروینٹ ریگولائزیشن ایبزارپشن ایکٹ آرڈیننس 2011، سندھ سول سروینٹ ریگولائزیشن ایبزارپشن ایکٹ 2011، سندھ سول سروینٹ امینڈمنٹ آرڈیننس 2012، سندھ سول سروینٹ سیکنڈ امینڈمنٹ 2012، دا سندھ سول سروینٹ امینڈمنٹ 2013، سندھ سول سروینٹ سیکنڈ امینڈمنٹ 2013. یہ سارے امینڈمنٹ ایکٹس جو تھے، جو آرڈیننس آئے، اس کے بعد ایکٹس آئے، ان کو سپریم کورٹ نے اڑا دیا، ان کو سپریم کورٹ نے فارغ کر دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز سے اب یہ
جس انداز سے یہ سندھ اسمبلی کو اب یہ پروموشن جو ہوئی ہیں، مطلب جو نیب میں ہے اس پہ بھی پروموشن ہے. اور میں نے گزشتہ روز وزیر اعظم صاحب کو میں نے خط بھی لکھا ہے کہ اس وقت جو ریفارمز کی گئی ہیں END رولز 2020 روٹیشن پالیسی، اور اس کے تحت کیا ہے، اس کے تحت 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 کہ جس شخص نے VR یا پلی بارگین کی ہوگی اس کو ڈسمس فرام سروس کیا جائے. سندھ کے 435 لوگوں کی لسٹ ہائی کورٹ کے اندر جمع ہے، جس کے اندر بڑی تعداد جو ہے وہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس اور پاکستان پولیس سروس اور پاکستان کے ہیں. اس کے اندر ان کو فارغ ہونا چاہیے. دوسرا اس کے اندر ہے کہ جن کے اوپر نیب کی انکوائری ہوگی، اینٹی کرپشن کی انکوائری ہوگی، FIA کی انکوائری ہوگی، ان کو پوسٹنگ پہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں آدھے سے زیادہ سیکریٹریز، DCs، ایڈیشنل سیکریٹریز، کمشنرز اور پولیس کے لوگ بھی ان کے اوپر انکوائریز موجود ہیں، انہیں فارغ ہونا چاہیے. نمبر 3 روٹیشن پالیسی، جس کے تحت 10 سال سے زیادہ اگر کوئی یہاں رکا ہے اس کو یہاں سے فارغ ہونا چاہیے. ایشو یہ ہے کہ روٹیشن پالیسی کے تحت آدھی سے زیادہ جو سندھ اسمبلی جو ہے، میں سمجھ جو سندھ کی بیوروکریسی جو ہے وہ فارغ ہونے جا رہی ہے. اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو ایک دینا چاہ رہا ہوں. ایک بڑی چھوٹی سی مثال آپ کو دوں کہ کس نے کتنا وہ کیا ہے. جو لوگ VR کر کے 7-8 لوگوں کی مثال آپ کو دے دیتا ہوں. محمد احمد راجپوت صاحب XCN، انہوں نے 32 لاکھ کی وہ کی ہے، پلی بارگین کی ہے. سید حسن نقوی صاحب سیکرٹری فائنانس 1 کروڑ 26 لاکھ کی پلی بارگین کی ہے، دوبارہ پوسٹنگ کے اوپر موجود ہیں. اس کے علاوہ سید زاہد حسین XCN PhD، انہوں نے بھی وہ کی ہے، پلی بارگین کی ہے. شاہ نواز خان بابر پلی بارگین کی ہے. نیاز احمد جلبانی پلی بارگین کی ہے. قادر بخش شرین سیکرٹری STBB پلی بارگین کی ہے. محمد سفر کچیار انہوں نے پلی بارگین کی ہے. حبیب الرحمان صاحب یہ بھی اس کے ہیں. روڈز کے XCN ہیں. عاشق حسین صاحب سابقہ سیکرٹری ہیلتھ، انہوں نے پلی بارگین. بہت بڑی تعداد میں افسران ہیں جنہوں نے پلی بارگین کی ہے، جو کہ پوسٹنگز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سندھ میں جنگل کا راج ہے. سندھ اسمبلی کو لاقانونیت کے لیے، غیر قانونیت کے لیے، اپنے ذات کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ سندھ اسمبلی کو ہم کسی کی ذات کے لیے، کسی کی خواہشات کے اوپر، اپنے ذاتی لوگوں کو، اپنے ذاتی افسروں کو، اپنے ذاتی کاموں کو بحال کرنے کے لیے ہم نہیں چلنے دیں گے. آج جو گندم کا اسکینڈل چل رہا ہے، 19 ارب کا گندم کا نیب کا اسکینڈل ہے، اس کا بھی ہم جواب مانگتے ہیں. جو سبسڈیز دی گئی 80 ارب روپے کی، اس کا بھی ہم جواب مانگتے ہیں. جو افسران غیر قانونی طور پر یہاں موجود ہیں، 10 سال سے CM ہاؤس میں اور دیگر جگہوں پر موجود ہیں، اس کا بھی ہم جواب مانگتے ہیں. اور میں کہتا ہوں اربوں روپے انہوں نے، جو 7,880 ارب روپے انہوں نے ٹوٹل سندھ میں آئے ہیں، اور تقریباً 1500-1600 ارب سے زیادہ ڈیولپمنٹ کا فنڈ ہے. اس کو ڈیوائڈ تو کریں 1500 کو 30 ضلعوں کے 29 ضلعوں کے اوپر. تو میں سمجھتا ہوں یہ اتنے اگر پیسے لگ جاتے تو سندھ کا یہ حال نہ ہوتا. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو لاقانونیت چل رہی ہے اس کو انشاءاللہ ہم بے نقاب کرتے رہیں گے. اور جن لوگوں نے بھی یہاں ہمارے خلاف ڈس انفو لیبس بنائی ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی بے نقاب کرتے ہیں.